بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سکتہ یا وقف خفیف۔ عزیز طلبہ یہ سکتہ کی شکل ہے، سکتہ کی علامت ہے، جس کو جو ہے عزیز طلبہ بریکٹ کے اندر جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے، دکھایا گیا ہے۔ عزیز طلبہ اس علامت کا اردو میں نام سکتہ یا وقف خفیف ہے، اور انگلش میں ہم اس کو عزیز طلبہ کوما جو ہے وہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ یہ علامت نظم و نثر میں ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں پر ہمیں سب سے کم جو ہے وہ توقف کرنا ہو، سب سے کم جو ہے وہ ٹھہرنا ہو، یعنی خفیف سا رکتے ہیں، بغیر آواز توڑے ہم وہاں رکتے ہیں اور جو ہے پھر آگے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ یہاں ہم اس کی جو ہے وہ تعریف دیکھتے ہیں اور پھر اس کی جو ہے وہ مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ یہ علامت تحریر میں سب سے کم توقف یعنی ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جس لفظ کے بعد یہ علامت آئے وہاں قاری کے بغیر سانس ٹوٹے بالکل ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرنا چاہیے۔ جہاں پر جس بھی لفظ کے بعد یہ علامت آتی ہے وہاں قاری کو چاہیے کہ وہ بغیر سانس توڑے ذرا سی دیر کے لیے جو ہے وہ توقف کرے، ذرا سی دیر کے لیے جو ہے وہ ٹھہر جائے، ذرا سی دیر کے لیے رک جائے۔ مثلاً عزیز طلبہ اب یہاں پر دو مثالیں جو ہے وہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو پہلی مثال ہے کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ، ملتان، لاہور اور پشاور پاکستان کے بڑے بڑے شہر ہیں۔ اب کراچی کے بعد سکتہ کی علامت ہے، حیدرآباد کے بعد پھر سکتہ کی علامت ہے، کوئٹہ کے بعد پھر سکتہ کی علامت ہے، ملتان کے بعد پھر سکتہ کی علامت ہے۔ اور عزیز طلبہ جب ہم اس کو اب جملے کو پڑھیں گے تو جہاں علامت آئی ہے جس لفظ کے بعد میں تو وہاں تھوڑا سا ٹھہراؤ، اتنا ٹھہراؤ کہ ہماری سانس نہ ٹوٹے اور ہم ٹھہر بھی جائیں۔ جیسے اب میں دوبارہ سے پڑھنے لگا ہوں، مثال کو غور کیجئے گا۔ کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ، ملتان، لاہور اور پشاور پاکستان کے بڑے بڑے شہر ہیں۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری جو مثال ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہ ہے دن ہو کہ رات، سفر ہو کہ حضر، خلوت ہو کہ جلوت، انسان کو چاہیے کہ وہ کسی لمحے بھی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے۔ عزیز طلبہ رات کے بعد سکتہ کی علامت ہے، حضر کے بعد دوبارہ سے سکتہ کی علامت کا استعمال کیا گیا، اور جلوت کے بعد دوبارہ سے سکتہ کی علامت کو جو ہے وہ لگایا گیا۔ تو عزیز طلبہ اب ہم نے یہاں تھوڑا توقف کرنا ہے، تھوڑا ٹھہرنا ہے، تو دوبارہ سے اس کو دیکھتا ہوں۔ دن ہو کہ رات، سفر ہو کہ حضر، خلوت ہو کہ جلوت، انسان کو چاہیے کہ وہ کسی لمحے بھی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے۔ تو جی طلبہ یہ علامت جہاں استعمال ہوتی ہے ہم نے پڑھ لیا کہ وہاں ہلکا سا خفیف سا تھوڑا سا ٹھہراؤ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری مثال جو ہے عزیز طلبہ اس میں کچھ لفظ ہیں جن کے معنی بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے، معنی بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو پہلا لفظ ہے حضر، سفر ہو کہ حضر۔ حضر سفر تو مطلب انسان جو ہے وہ مسافت میں ہے، کہیں جا رہا ہے، سفر میں ہے۔ تو حضر کے معنی ٹھہرنا ہے، مقیم ہونا، یعنی کہ سفر کا متضاد جو ہے وہ حضر ہے۔ اور پھر خلوت کے معنی تنہائی کے ہیں، اکیلا ہونا، خلوت ہو کہ جلوت، یہ بھی دونوں آپس میں متضاد جو ہے وہ لفظ ہیں۔ خلوت اکیلا تنہائی، اور جلوت مجمع کو کہتے ہیں، محفل کو کہتے ہیں، یا لوگوں کے درمیان میں جہاں پر جو ہے وہ لوگ زیادہ ہوں وہاں جلوت، اور جہاں اکیلا ہو تو خلوت۔ تو یہ لفظ ہیں جن کے معنی بھی سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہیں۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ہم نے جو ہے وہ اردو کی جو رموز اوقاف کی علامت ہے سکتہ کی، اس کے حوالے سے چند باتیں جو ہے وہ سیکھی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔